اور کیمرہ مینوں کو مارا گیا ہے، تھانہ سیکرٹریٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمیں 5 بجے بلایا گیا تھا، 4:30 بجے ہم لوگ آ گئے اس لیے کہ ڈی ایس این جیز لائن اپ کرنی پڑتی ہے. 5:15 بجے ہمیں اندر بلایا گیا. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں. بنی گالہ میں بھی یہی ہوتا ہے. تو آج انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آپ سے وہ کر رہے ہیں کہ کم از کم ہماری عزت کا خیال کر رہے ہیں. سارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے ہیں، مطلب ہے ہمیں پوری طرح ذلیل کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ الفاظ نہیں. جب ہم اندر آنے لگے ہوں تو پولیس والے پیچھے سے ہمیں پکڑ رہے ہیں کہ نہیں جانا نہیں جانا. یہ بھی بڑی میں جی سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو نیب کے باہر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے ابھی نعیم الحق سے بات کی ہے. فوری طور پہ ہم اس کے اوپر انکوائری کرنے لگے ہیں. ہمارے پاس شارٹس بھی ہیں. جو بھی ذمہ دار ہوگا کہ جس نے بھی میڈیا کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. میں آپ معذرت بھی چاہتا ہوں اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. باقی جو آپ کے کمپلینٹس ہیں یہ انشاءاللہ آگے سے نہیں ہوں گے. ہمارے انفارمیشن سیکٹری ادھر ہی ہے. ہم ساری سہولتیں آپ کے لیے دیں گے تاکہ آپ کو آگے سے کوئی پرابلم. اوکے جی نہ کے پی ہاؤس آپ کو پرابلم ہوگا نہ بنیگال ہوگا. اوکے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا جی آج کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس. میں یہ پریس کانفرنس تھوڑی سی ڈیٹیلز میں کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک پریس کانفرنس ہے کہ پاکستان کے اندر جو جب ہمیں کہا جاتا ہے نا مخالفین کی جی کدھر ہے نیا پختونخوا، تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک بڑا مختصراً کہ جو ہم نے چیزیں کی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں. آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں ایک ایسی چیزیں جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی پہلے. یعنی وہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں جو ہمارے منشور کا بھی حصہ تھا. ہم اب تک کر نہیں سکے. کیوں؟ اس لیے کر نہیں سکے کیونکہ پہلی دفعہ پارٹی گورنمنٹ میں آئی. پہلی دفعہ ہم نے ہمارے وزیر تو چھوڑے ایم پیز پہلی دفعہ بنے. تو ہم نے پرویز خٹک واحد ایکسپیرینسڈ آدمی تھے تو ہم نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے. تو اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ اب ہم اپنے نیکسٹ فیز میں جانے لگے. وہ کام کرنے لگے ہیں جو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا. تو پہلے تو میں یہ پرویز خٹک پیچھے سے ذرا خاموش ہو جائیں پلیز. آواز نہیں آ رہی، بہت شور مچا ہوا. تھوڑا خاموش ہو جائیں. پہلے تو جی میں پرویز خٹک کی حکومت کو جو انہوں نے ریفارمز کیا ہے، جو لوگوں کو امپاور کیا ہے، اداروں کو مضبوط کیا ہے، سروس ڈیلیوری یعنی رائٹ ٹو سروسز ایکٹ پاس کیا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پاس کیا ہے، جو پولیس کو ایک غیر سیاسی کیا ہے. آج میں وہ پڑھ رہا تھا بیان آئی جی سندھ کا. انہوں نے کہا آئی جی سندھ نے کہ سب سے زیادہ رکاوٹ پولیس کے سامنے ہے کہ وہ غیر سیاسی نہیں ہے، سیاسی مداخلت ہے. یہ آئی جی سندھ کا ہے. تو آج آپ جا کے آئی جی پختونخوا سے پوچھ لیں ناصر درانی سے کہ واحد پولیس ہے جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. تو لیکن ہم اب اس سے آگے سٹیپ جانے لگے ہیں. تو میں بتانے لگا ہوں اسکولوں کے اندر میں عاطف خان کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں کہ آج سارے مثالی ہیں ٹیچر اٹینڈنس پہ، مانیٹرنگ میں. اسکولوں کے اندر سب سے زیادہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک جو تعلیم کے اوپر زور تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور انڈیپینڈنٹ سرویز آپ دیکھ لیں. اور جو ہاسپٹلز ہیں وہ تحریک انصاف کام کر گئی ہے. ان کی ہماری کولیشن گورنمنٹ جو کبھی پہلے نہیں ہوا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا سسٹم چینج کیا ہے. موجودہ سسٹم میں کبھی ریفارم ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک چینج لے کے آئے ہیں. بڑی رکاوٹیں ملی. ڈاکٹرز کو پہلے ساتھ لانا پڑا، پھر اسٹے آرڈرز کا مقابلہ کرنا پڑا. ابھی بھی ہیں رکاوٹیں لیکن انشاءاللہ سارے پاکستان میں مثالی ہسپتال بننے جا رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک نیا سسٹم لے کے آئے ہیں. تو وہ ایک لہدہ اس کی بھی میں مبارک دیتا ہوں. بلین ٹری سونامی پہلی دفعہ ایک پارٹی نے ذمہ داری لیا اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے، گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے. یہ بھی بہت بڑی ان کی کامیابی ہے کہ اب تک 30 کروڑ درخت لگا چکے ہیں.
اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے ہماری, اور انشاءاللہ ہم ہماری 1 ارب 20 کروڑ درخت انشاءاللہ 2018 تک ہم لگا لیں گے. یہ بھی ہمارا جو وعدہ ہے, اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ سرویز ہے اس کی, جو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ ہے, ایک انٹرنیشنل NGO ہے, انہوں نے سروے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 85% سکسیس ریٹ ہے ہمارے درختوں کی. اچھا, اب میں آ رہا ہوں, ہاں جو میں کہنا چاہتا تھا کہ بلڈیٹ کا سروے ہے کہ پختونخوا میں سب سے زیادہ کرپشن تھی 3 سال پہلے, اور آج سب سے صوبوں میں کم کرپشن ہے آج پختونخوا کے اندر. کوئی, جب میں نے کہا 90 دن کے اندر, پلیز ذرا سنیں, 90 دن میں ہم کرپشن, بڑی کرپشن ختم کریں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بڑی کرپشن, کوئی مجھے بتا دے کوئی بڑا کرپشن کا کیس ہوا ہوگا پختونخوا کے اندر آپ پچھلے 3 سالوں میں, آپ کو نہیں نظر آئے گا. چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں. اب میں جو آپ کے سامنے یہ 13 پوائنٹس, جو 13 پوائنٹ کا چارٹر ہے وہ رکھنے لگا ہوں. یہ ہے جو اب ہمارا اگلے, جو کہ انشاءاللہ کوئی اور کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا, کسی صوبے نے نہیں کیا, یہ سارے صوبوں کے لیے مثال بننے جا رہی ہے جو اب میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنے لگا ہوں. 13 پوائنٹ کا چارٹر. سب سے پہلے کہ بلدیاتی نظام جو ہم لے کے آئے ہیں, پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں. اب تک وہ جو امپاورمنٹ ہم چاہتے تھے نیچے تک نہیں پہنچی. اب پرویز خٹک نے امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنا دی ہے, بلدیاتی نمائندوں سے بات بھی ہو گئی ہے. مکمل طور پہ ہم ان کو فائنینشل پاورز دے رہے ہیں, مکمل طور پہ 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. مشرف کے دور میں 1 ارب 60 کروڑ روپیہ بلدیات میں گیا تھا پختونخوا میں. اب 33 ارب روپیہ نیچے بلدیات میں جا رہا ہے. تو صبح یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی دفعہ کسی نے بھی پاور دی ہے نیچے بلدیات میں. نمبر 2, ولیج کاؤنسلز الیکٹ ہوئی ہیں. نمبر 3, ایڈمنسٹریشن کے اندر ڈپارٹمنٹس بھی ڈیوالو کر دیے نیچے تک. پولیس کا بھی نیچے پبلک سیفٹی کمیشن بن گئی ہے پہلی دفعہ, کہ جو لوکل بلدیاتی نمائندے ہیں وہ پبلک سیفٹی کمیشن پہ ہوں گے, پولیس کے اوپر بھی چیک ہوگا. اور جو ایڈمنسٹریشن بھی ہے اس کے بھی, ان کی بھی نیچے تک چلی گئی ہے پاورز. یہ پہلی دفعہ پاور ڈیوالو نیچے تک ہوئی ہے, جو اب تک 1 سال لگا ہے ہمیں. اور اب بلدیاتی نمائندے سے بیٹھ کے پرویز خٹک نے کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے یہ پورے سارے جو مسئلے ریزالو کر دیے ہیں, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں مثال بنے گی. اور آپ خود ہی دیکھ سکیں گے کہ سندھ میں کتنی پاور گئی ہے نیچے, پنجاب میں کتنی گئی ہے, اور پختونخوا میں کتنی پاور نیچے تک گئی ہے. دوسرا, ایک پروونشل فائنانس کمیشن بننے ہم نے فیصلہ کیا, سیٹ اپ کریں گے, جو کہ فائنانس کمیشن سیٹ اپ کر لیا ہے, جو کہ جو فنڈز ہوں گے ڈیولپمنٹ ریسورسز وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر نیڈز بیسس کے اوپر جائے گا. کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوگی, یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کی یا بلدیات میں جیتی ہے یا جو بھی. ڈسٹرکٹ میں نیڈ بیسس کے اوپر پروونشل فائنانس کمیشن نیچے تک وہ فیصلہ کرے گی پیسہ پہنچانے کی, اس میں کوئی ڈسکریشن نہیں ہوگی. اور وہ تیسرا یہی کہ سارے ڈسکریشنری فنڈز ختم ہو رہے ہیں اب سے, کوئی ڈسکریشنری فنڈ نہیں ہوگا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں, یہاں پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈ ہیں, وہاں چیف منسٹر کے ہیں, پنجاب میں, ہر سندھ میں, پختونخوا میں سارے کوئی ڈسکریشنری فنڈ نہیں رہے گا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھا, اور یہ بڑا مشکل ہے, میں نے اپنے MPs کو ساروں کو بڑی مشکلوں سے منوایا اس چیز کے اوپر, کہ اب سے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ MPA کے پاس نہیں جائے گا, کیونکہ اب ہمارے بلدیات کام کرنے شروع کر دیے ہیں. ڈائریکٹلی فنڈ نیچے جائیں گے بلدیات میں, یا جو پروجیکٹس اپروو ہوں گے گورنمنٹ کے ان پروجیکٹس میں جائیں گے,
منسٹریز کے ذریعے جائیں گے، لیکن ایم پی ایز کے پاس جو ساری دنیا کے اندر ہے، جو ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں ہے، ایم پیز کا کام ہے قانون سازی، اور وہ پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قانون سازی کرتے ہیں اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ بھی ایم پیز دیکھیں گے. لیکن ڈیولپمنٹ اب کام بلدیات میں چلا جائے گا، یہ سب سے بڑا چینج ہے یہ. اور بدقسمتی سے 1985 سے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں نان پارٹی بیسز میں ڈیولپمنٹ فنڈ رشوت کے طور پہ استعمال کیے گئے، جس کے ذریعے لوگوں کو خریدا گیا، سیاستدانوں کو، جس کی وجہ سے کرپشن بڑی سارے پاکستان میں. اس لیے یہ ختم کر رہے ہیں ہم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سارے صوبوں کے لیے ایک مثال بنے گی کہ یہاں ہمارے جو ایم پیز ہیں وہ کانسنٹریٹ کریں گے قانون سازی پہ، اور جو اصل کام ہے نیچے کرنے کا وہ بلدیاتی نمائندے کریں گے. ہمارا اب ہم نئے قانون آ رہے ہیں اس سیشن کے اندر، اور انشاءاللہ جیسے یہ سیشن شروع ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا قانون جو ہم پاس کرنے لگے ہیں وہ نیا احتساب لاء ہے. یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور احتساب ہے، یعنی کہ بالکل انڈیپینڈنٹ امپاورڈ احتساب سیل بننے لگے، جو پہلے سے تھا جس کے اوپر بڑا شور بچا کہ ہم نے اس کے پاورز دیے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے بھی زیادہ امپاورڈ ہے. یہ جو نیا احتساب لاء اب آپ پاس کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز آ رہی ہے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں آئی، وسل بلور ایکٹ. ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ اگر جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی ایک ڈپارٹمنٹ میں، 25% وہ ریکوری جو ہوگی وہ اس کو ملے گی، اور اس کی شناخت کو ہم چھپا کے رکھیں گے، سیکرٹ رکھیں گے، خفیہ رکھیں گے، یعنی نام سامنے نہیں آنے دیں گے وسل بلوز کا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ کرپشن کو فائٹ کرے گی، کیونکہ ڈپارٹمنٹس کے اندر سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو جو بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی، 25% وہ جو بھی ریکوری ہوگی وہ پیسہ اس کے پاس جائے گا. وسل بلور ایکٹ. 8واں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لاء. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہ آ رہا ہے، یہ اب تیار ہو گیا لاء، یہ اب ہم پاس کرنے لگے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس کو تیاری میں دیر لگی کیونکہ کبھی پاکستان میں ایسا تھا نہیں. بڑے ہمارے مسئلے مسائل ہیں کہ لوگ کانٹریکٹرز پالیٹکس میں آتے ہیں صرف اس لیے کہ پالیٹکس میں آئے، اقتدار میں آئے اور کانٹریکٹس مل گئے. اور ہمارے سامنے، میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے، الیکشن جیت کے وہ اربوں پتی بن گئے ہیں جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں. اور ہم سب سے بڑا مثال ہے شریف خاندان کی کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ایک فیکٹری تھی، 12 سال اقتدار کے بعد 28 فیکٹریاں ان کی خاندان کی ہوں گی. اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. اس کے خلاف ہم پہلی دفعہ قانون پاس کرنے لگے. اس کے بعد ایک گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بننے لگی ہے، جو کہ یہ سارا پیچھے مکنیال سے لے کے ساری گلیات کے اندر ایک اتھارٹی بنے گی، جو کہ اب چلائے گی. یعنی جو ہمارا بیوروکریسی کے اندر ڈیلیز ہوتی ہیں، دیر لگتی ہے، کام نہیں ہوتا، صفائی نہیں ہوتی، یہ ہم اسی طرح کی اتھارٹیز باقی جگہ بھی بنانے لگے ہیں، کاغان میں بھی بنانے لگے ہیں. یہ اتھارٹیز بنے گی، یہ چلائیں گی، یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ لیں گی. یہ ایک بالکل نئے طرز ہوگا کہ گورننس کا. اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو گلیات اتھارٹی ہوگی سارے فیصلے یہ کرے گی. اور اس گلیات اتھارٹی میں مجھے بڑی خوشی ہے، میں یہ اسپیکر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو مبارک بھی دیتا ہوں. جو چیف منسٹر ہاؤس ہے نتھیا گلی میں اور اسپیکر ہاؤس ہے نتھیا گلی میں، یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نیچے چلا جائے گا. اس کو اور سارے ریسٹ ہاؤسز کو پہلے بھی 5 ہم دے چکے ہیں، اب یہ بھی چلے جائیں گے. سارے ریسٹ ہاؤسز چلے جائیں گے. جو اتنا زیادہ رش جاتا ہے وہاں، بجائے یہ کہ کروڑ روپیہ خرچ ہو ٹیکس پیئر کا ان کے اوپر، اب سے یہ ریسٹ ہاؤسز جو بھی پیسہ کمائیں گے وہ ہم علاقے کے اوپر خرچ کریں گے. تو کروڑ روپیہ اب ہم کمائیں گے. اس میں پھر سے چیف منسٹر کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے قربانی کوئی نہیں دیتا، اقتدار میں آ کے پھر پورے فائدے اٹھاتا ہے. آپ دیکھ لیں جو باقی لوگ ہیں کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ پبلک کے لیے اب ہوگا، اس سے پیسہ بنایا جائے گا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا.
اور چیف منسٹر ہاؤس، یہ بھی ہمارا وعدہ تھا کہ ہم یہ جو چیف منسٹر ہاؤس ہیں، گورنر ہاؤسز ہیں، انشاءاللہ جب اقتدار میں آئیں گے تو ان سے بھی یہی کریں گے. چیف منسٹر ہاؤس پشاور جو ہے، اس کے اندر ہم اجازت دیں گے ٹاپ ٹیکس پیئرز کو اور ٹاپ انویسٹرز کو. جو بھی بڑا انویسٹر آئے گا اس کو موقع ہوگا کہ وہ وہاں جا کے ٹھہر سکتا ہے، اور جو بھی ٹاپ ٹیکس پیئر ہوگا صوبے کا، اس کو موقع دیں گے کہ وہ وہاں جا کے ٹھہر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی وہ مہمان بن کے وہاں رہ سکتے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں ٹیکس پیئرز کو اور انویسٹرز کو پختونخوا کے اندر کہ ان کو ایک پریولیج ملے، بجائے وہ کہ بجائے بوجھ بنے ایک اسٹیٹ. ان کو ابھی تک خالی پڑا تھا کیونکہ چیف منسٹر تو نہیں رہتے اس میں، اب وہ ہم اس کو استعمال کریں گے بڑے وہ لوگ جو کہ صوبے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، انویسٹرز اور ٹیکس پیئرز. یہ بہت بڑا ایک یہ میں باقیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا باقیوں میں ہمت ہے جو اقتدار میں آ کے بادشاہ اور مغل اعظم بن جاتے ہیں. کیا ان میں سادگی کا یہ ہے کہ پبلک کے پیسے پہ 777 جہاز جاتا ہے وہاں سے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے تو 25 لوگوں کو لے کے آتا ہے. یہ ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، سمبولک ہے یہ کہ پبلک کے ٹیکس پیئر کے اوپر ہم عیاشی نہیں کریں گے، ہم بلکہ پبلک کو فائدہ پہنچائیں گے. ساری کلاس 5 کے اوپر جتنی بھی اب بھرتیاں ہوں گی، یہ سن لیں، یہ بھی بہت بڑا انقلاب ہے. کلاس 5 کے اوپر جو بھی اب بھرتی ہوگی پختونخوا میں، ساری این ٹی ایس سسٹم کے اوپر ہوگی، نیشنل ٹیسٹنگ سروس. 70% اداروں میں پہلے ہی ہو رہی تھی، جو بچ گئے ہیں اب سب کے اوپر این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اقتدار میں آ کے فائدہ اٹھا کے لوگوں کی بھرتیاں کروائے. اس کے اوپر بھی لوگ پیسہ بناتے تھے ماضی میں. ہم نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ اب میرٹ کے اوپر ہوگا، اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ نوجوانوں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے. ابھی آپ نے دیکھا خیبر میڈیکل کالج میں وہ انٹرنس کے لیے آپ نے دیکھا کہ سڑکیں بند ہوگی لوگوں کی. 27,000 لوگ بیچارے اپلائی کرنے کے لیے آئے کیونکہ بے روزگاری ہے. تو یہ اس پہ ماضی میں پیسے لیے جاتے تھے لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کچھ اب کلاس 5 کے اوپر این ٹی ایس کے اوپر ڈال دیں گے. ہم تو اس سے نیچے بھی ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیونکہ وہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن نہیں ہے کلاس 5 سے نیچے، اس لیے نہیں کر رہے. لیکن وہ جس علاقے کے ہوں گے ادھر سے ہی ہوگا. پھر جی جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے لوور جوڈیشری ریفارمز. لوگوں کے کیس، عام آدمی پھنس جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا. تو اب پوری کمیٹی ہم نے بٹھا دی ہے، لوور جوڈیشری ریفارمز کرنے لگے ہم، تاکہ لوگوں کے کیس، عام آدمی کے لیے جلدی فیصلے ہوں ان کے کیسز کے، کیونکہ انصاف ملتا نہیں اور اس کی وجہ سے جرم ہوتے ہیں، لوگ قتل شتل کرتے ہیں. ہمارا مدرسہ ریفارم، یہ یاد رکھیں، یہ مدرسہ ریفارمز کی کوشش کی گئی تھی. ایک مدرسہ ریفارم ہم جنرل مشرف کے دور میں $100 ملین امریکنوں نے دیا تھا پاکستان میں مدرساز کو ریفارم کرنے کے لیے، لیکن مدرساز نے ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ اس میں سے صرف ہم نے چیک کیا ہے $4 ملین استعمال ہوا تھا، باقی ریجیکٹ ہو گیا تھا. ہم یہ جو سائن کر رہے ہیں، یہ ایم او یو، یہ جو میرے پاس ہے، یہ ہم علیحدہ یہ سائنڈ ایم او یو ہے حقانیہ مدرسے کے ساتھ. یہ ہم سارے میڈیا کو ریلیز کرنے لگے ہیں کیونکہ بڑا شور مچا کہ جی ایک مدرسے کو کیوں پیسہ دیا ہے. یہ ہم وہ چیز کرنے لگے ہیں جو پاکستان میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. مدرسے کے اندر کئی دفعہ اس معاشرے کے سب سے غریب ترین طالب علم جاتے ہیں، غریب ترین گھرانوں کے بچے جاتے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں ہی نہیں آنے دیتے ہم، کیونکہ جو تعلیم ملتی ہے وہ مین اسٹریم میں آ نہیں سکتے، اچھی نوکریاں نہیں مل سکتی. ہم نے یہ جو ان کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے، یہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو سائنسز پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو نوکریاں ملیں. انجینئرنگ وہ سبجیکٹس ان کو بھی ساتھ پڑھائیں گے دین کے علاوہ.
تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں, تاکہ ان کو نوکریاں مل سکیں, تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اٹھا سکیں اس معاشرے کے اندر. تو یہ ایک اس کے اوپر بڑا شور مچا کہ جی ہم نے وہ کوئی پتہ نہیں کیا ظلم کر دیا ہے. ہمارا یہ منشور کا حصہ ہے کہ ہم جو سلیبس ہے, 3 مختلف سلیبس چل رہے ہیں, میڈیم, اردو میڈیم اور دینی مدرسے. ہماری کوشش ہے ان کو انٹیگریٹ کرنے کی, ایک کور نیشنل سلیبس بنانے کی, اور خاص طور پہ 22 لاکھ مدرسے کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا یہ سائنسز پڑھنے کا اور ماڈرن ایجوکیشن کا, یعنی ان کو دین کے علاوہ باقی بھی. تو یہ جو ہم نے MOU سائن کیا یہ ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. جو چاہتے ہیں یہ دیکھیں. یاد رکھیں یہ جنرل مشرف کے دور میں فیل ہو گئے تھے کرنے, مدرسوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ KP اپنے سے شروع کر رہی ہے مدرسہ ریفارمز. اس کے بعد 1 منٹ آخری ہے, آخر میں جی ایک میں رستم شاہ ممان کے نیچے ایک کمیٹی بنائی ہے, پرویز خٹک کی یہ اس کو اوورسی کریں گے. ہمیں مسئلہ آیا ہوا ہے اس وقت کہ افغان مجاہدین, افغان مہاجر جو ہیں اس وقت 15 لاکھ ہیں, زیادہ تر پختونخوا میں ہیں. اس کے اوپر ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ ایک تاثر ہے کہ ان کی وجہ سے کرائم بڑھ رہی ہے اور کئی دفعہ ان سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی لوگ مہاجر دل سے بننا نہیں چاہتے, کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. یہ لوگ ویسے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. پختونخوا کے لوگوں نے اتنی مہمان نوازی دکھائی ہے ان لوگوں کے ساتھ, اور یہ بھی متاثرین ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ کوئی بھی مہاجر یہ جو بیچارے اپنے گھر چھوڑ کے افغان رہ رہے ہیں ان سے کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اس لیے رستم شاہ ممان کے نیچے میں کمیٹی بنا رہا ہوں جو کہ افغان جو مہاجرین ہیں اور جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے بیچ میں ایک کمیٹی بیٹھے اور یہ سارے مسئلے حل کرے. جو ایڈمنسٹریشن کو پرابلمز آ رہے ہیں وہ بھی مسئلے حل ہوں, اور جو مہاجرین جو بڑے مشکلوں میں رہ رہے ہیں, جن کے لیے بڑا مشکل حالات ہیں, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو. تو میں نے یہ آخری اس کے بعد یہ جو افغان مہاجرین ہیں, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں پختونخوا کے لوگوں سے کہ مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی مہمان نوازی بھی دکھائی ہے, قربانیاں بھی دی ہیں, لیکن ہم نے یہ ہمارے مہمان ہیں, مشکل وقت کے لوگ ہیں, اور ہم نے پوری طرح جو بھی جتنا بھی ان کا وقت دیا ہے ہم نے ان کو کوئی مہمان نوازی دکھائی ہے. یہ جو آخر میں پوائنٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پارٹی کا ڈسپلن امپوز کرنا ہے. ایک MNA ایک ڈسپلن کمیٹی بنائی گئی ہے, ایک ہمارا پختونخوا کا MNA ہے, اور 2 MP ہیں جو اس ڈسپلن کمیٹی کے سامنے حاضر ہوں گے کیونکہ انہوں نے پارٹی کے ڈسپلن کی بڑی خلاف ورزی کی ہے. اور اگر انہوں نے صحیح اپنی صفائی پیش نہ کی, جمہوریت ایک طرف ہے, فریڈم آف ایکسپریشن پارٹی میں رہے گا, لیکن پارٹی ڈسپلن اب کیونکہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ 7 تاریخ کو جو ہماری ہے تحریک احتساب شروع ہو رہی ہے. 7 تاریخ کو پشاور سے شروع ہوگی, پنڈی کو پہنچے گی ریلی ہماری. ہم کسی قسم کا ڈسپلن پارٹی کا ڈسپلن جو توڑے گا اب کوئی اس کے اوپر رعایت نہیں کی جائے گی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو میں یہ سب سے پہلے سوال یہ تھا خان صاحب آپ سے کہ پرویز خٹک کے حوالے سے کچھ ابہام پایا جاتا ہے بڑے سائی کے جانے کے بعد, آیا اگلا 1.5 سال بھی ایز اے چیف منسٹر پرویز خٹک ہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے میرا سوال ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, اس حوالے سے آیا مرکز کو ریکوزیشن بھجوا رہے ہیں یا نہیں؟ اس پہ سر وزن نہ کیجیے گا, شیشہ ٹوٹ سر, شیشہ ٹوٹ جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور قرضے معاف کرانے والوں میں آپ لوگوں کا بھی نام آگے جو آپ کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں, قرضے معاف کرانے والوں میں ان کا بھی نام آگے جہانگیر ترین صاحب کا نام دیا جائے, ان کے بارے میں کوئی فرما دیں. یہ پارٹی کے اندر اچانک خبریں سامنے آتی ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ KPK کے اندر, اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے جی, میں پہلے تو
परवेज खटक मेरे साथ ना खड़े होते, अगर वो जो सिंध के साईं का की तरफ हमने भी जाना था, वो मेरे साथ आज ना खड़े होते। मैंने पहले आपको कहा है कि जो इन्होंने काम किए हैं पख्तूनख्वा में, हमें फ़ख्र है इस पर। ये कभी यानी जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, देखिए कोई पावर नहीं छोड़ता, सारे इक़्तिदार में आके चीफ मिनिस्टर सारी पावर पकड़ के बैठ जाता है। ये चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को, मैं भूल गया कहना, पुलिस एक्ट हम पुलिस एक्ट पास कर रहे हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ उनको वैसे ही एम्पावर किया हुआ था ना, अब एक पुलिस एक्ट लेके आ रहे हैं, 2016 पुलिस ऑर्डर लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह सारे सूबों को अब दिखाएंगे कि कैसे एक पुलिस को गैर जानिबदार, गैर सियासी बनाया जाता है। ये एक्ट के तहत अब हम करने लगे हैं। मैं इनको ये दाद देता हूँ अब तक कि एक्ट के बावजूद उन्होंने पुलिस को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया मुखालफिन के खिलाफ। पंजाब और सिंध के अंदर सबसे बड़ा पुलिस का मसला इसलिए है कि सिंध के अंदर तो IG ने आज कह ही दिया है, आज उसका बयान आ गया है कि जब तक आप पुलिस को गैर सियासी नहीं करेंगे कुछ नहीं मैं कर सकता। और पंजाब में तो हमें पता ही है कि छोटू गैंग को जब पुलिस को मुकाबला करना पड़ा तो क्या हुआ आपके सामने, इसलिए वहाँ की भी पुलिस का हाल हमें पता है। पख्तूनख्वा की पुलिस को हम पुलिस एक्ट के तहत मेरिटोक्रेसी, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, इंडिपेंडेंस होगी, और फिर पब्लिक सेफ्टी, ये भी पहली दफ़ा है कि पब्लिक यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी, एक ताकतवर जो ओवरसी भी करेगी। फिर प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनेगी, उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी और ओवरसी भी किया जाएगा प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक सेफ्टी का। ये मैं भूल गया था कहना। तो मैं परवेज खटक को दाद देता हूँ इसकी, अपने से पावर ली, अपना CM हाउस नथिया गली में सबसे खूबसूरत जगह है गवर्नर हाउस के अलावा। मुझे भी तकलीफ हुई है कि ये दे रहे हैं क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है नथिया गली में रह के। अब तो ये आवाम के लिए हो जाएगा। तो कितनों ने छोड़ी है, कितनों ने पावर छोड़ी है, कितनों ने इनका खर्चा देखें CM हाउस का, और बाकी पंजाब और उससे मुकाबला करें जो CM बादशाह पंजाब में बैठे हुए हैं और जो उधर सिंध में बैठे हुए हैं, मुकाबला तो करें कि एक सादगी इख्तियार की, अपने से पावर लेकर बल्दियात में दी, अपने से पावर लेकर पुलिस को दी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। तो ये सारा कुछ CM को क्रेडिट जाता है। तो मैं कैसे इनका वो साई वाला जो सिंध में हुआ है उसका करूं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स आए थे हमने अब कानून पास कर दिया। जो शोर मचाते थे कि जी इधर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, इधर का, हमने डिस्क्रेशन ही ख़त्म कर दी है। अब कोई कह ही नहीं सकेगा, डिस्क्रेशनरी फंड ही ख़त्म हो गए हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बन गई है, वो खुद ही फैसला करेगी नीड बेसिस के ऊपर कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा जाना है, वो भी इशू चला गया है। और ये जो MPA के फंड्स के ऊपर था कि जी ये उसको फंड ज़्यादा मिल गया, वो भी ख़त्म हो गया, MPA से फंड ही ख़त्म कर दिए। तो और क्या चाहते हैं परवेज खटक से? अच्छा ये अब मैं एक मिनट, मैं चैलेंज करता हूँ कि ये करके दिखाए शहबाज शरीफ। चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि सिंध में जो भी नहीं आता है वो ये करके दिखाए जो ये हमने एक्ट पास किया। चैलेंज करता हूँ। एक मिनट मुझे ये बताएं कि 285 अरब के जो कर्जे माफ हुए हैं कितने हैं? अच्छा ये इनको पैनमा के बाद याद आए? मैं सवाल पूछता हूँ, ये पैनमा के बाद माफ हुए? ये तो सारे कर्जों के ऊपर एक जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा 2013 से पड़ा हुआ है कि कौन कौन लोग हैं जिनके कर्जे माफ हुए। क्यों नहीं एक्शन लिया? ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि अच्छा जी अगर पैनमा की बात करेंगे तो हम आपके ऊपर भी कोई ना कोई डाल देंगे। ये तो इस तरह है कि अगर मेरे पर कुछ करोगे तो मैं वो भैंस की चोरी का केस डाल दूंगा। ये तो ब्लैकमेल है। ये भी ये जिम्मेदार हैं। अगर कर्जे रिट्रीव नहीं किए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये ब्लैकमेल क्यों कर रही है? अखबारों में नाम दे के पकड़े लोगों को। मुझे नवाज शरीफ कहते जी कि आपके वहाँ एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, और मियाँ साहब अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ FBR आपके नीचे, मेरे ऊपर एक्शन करो। लेकिन मेरा मुंह बंद करवा रहे हो कि मैं आपकी पैनमा की चोरी सामने लेके आ रहा हूँ। 7 तारीख को इंशाल्लाह, 7 तारीख को एक बार सुन तो लो ना, 7 तारीख को पाकिस्तान तैयार हो जाए। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 7 तारीख को सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस शुरू हो रही है।
अभी हम वो नहीं करने जा रहे जो कि अगर इन्होंने पैनामा के ऊपर ये समझ रहे हैं कि लोग आराम से हम इसके ऊपर लोग भूल जाएंगे पैनामा को, ये भूलने नहीं लगी कौम जवाब चाहेगी। ये तो पब्लिक अवेयरनेस सिर्फ शुरू है, लोगों को करप्शन का बता रहे हैं कि हर चीज़ की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, इन्वेस्टमेंट ना आने की, इदारे तबाह होने की जड़ करप्शन है। लोगों को हम तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह साथ से शुरू इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि कौम एहतसाब चाहती है और उनका मजीद ये कहना था कि जो बदतमीजी की गई कारकुनान की जानिब से उसकी तरफ से मौजरत चाहते हैं।